First of all, I thankful to Almighty God. Second, I thankful Brother Danish for invitation. खुदावंद यीशु मसीह की सलामती तमाम नाजरीन और सामीन पर होती रहे। मेरा नाम आकाश अमानत है। आइए बाइबल मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए अहदनामे अतीक में से ज़बूर की किताब ज़बूर 23 और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बाइबल मुकद्दस इंसान की रहनुमाई के लिए हमेशा ज़बरदस्त रही है। हर वो इंसान जो इस जहान में रहता है उसके लिए बाइबल की रहनुमाई बड़ी ज़रूरत है। ये आयत जो हमने खुदा के कलाम में से पढ़ी है, इस आयत को बोलने वाला मुकद्दस दाऊद है। और मैं हैरान इस बात से हूं कि एक बादशाह जिसके पास सल्तनत है, जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास शोहरत है, जिसके पास दुनिया की तमाम चीज़ें हैं जो इंसान की ज़रूरत के लिए होती हैं, इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। यानी कि उसकी तमाम जो चीज़ें हैं वो खुदावंद की मेहरबानी के सामने आकर छोटी पड़ जाती हैं। यानी कि अगर उसके पास दौलत हो, शोहरत हो, पैसा हो, इज्जत हो, मर्तबा हो, तमाम चीज़ें उसके पास हों, लेकिन अगर खुदा उसका चौपान ना हो, उसके पास खुदा ना हो, तो याद रखें कि वो उस कम इंसान की तरह है जो इस दुनिया में खज्जल ख्वार होता है। खुदा का बंदा कहता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मेरी जिंदगी की सारी प्रायोरिटी खुदा के लिए है। और याद रखें कि अगर हम इस सारी दुनिया को हासिल कर लें और खुदा हमारी जिंदगी में ना हो तो हम अपनी जान का नुकसान उठाते हैं। दाऊद कहता है, खुदावंद मेरी प्रायोरिटी है, खुदावंद मेरा चौपान है, इसलिए उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम इंसान जो इस दुनिया में बसते हैं, हम इंसान जो अपनी ज़िंदगी में तरह बतरह की मुसीबतों और परेशानियों में दसे हुए हैं, अगर हम अपनी प्रायोरिटी खुदा को रखें, अगर हम अपना चौपान खुदा को रखें, तो हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। हर इंसान जो इस दुनिया में रहता है किसी ना किसी कमी का शिकार है। किसी ना किसी तरीके से वो चाहता है कि कोई ना कोई उसकी ज़िंदगी में जो कमी है वो पूरी की जाए। लेकिन खुशखबरी ये है कि हमारा जो चौपान है, हमारा जो छुड़ाने वाला है, जो हमारा चरवाहा है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। इंजील यूहन्ना 10 बाब की 11वीं आयत अगर पढ़ें तो मसीह कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। सो आपके लिए और मेरे लिए जो चरवाहा है वो खुदा का बेटा अल कलमतुल्लाह है, खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। सो कमी हमारी जिंदगी में तब ही नहीं होगी जब हमारा चरवाहा खुदावंद होगा। कमी और घाटे हमारी जिंदगी से तब ही दूर जाएंगे जब हमारा चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह होगा। आप ये देखें कि मसीह खुदावंद जो है एक शादी में बुलाए गए हैं, उस शादी में कमी आ चुकी है और उन्हें ये पहचान दिलवाई गई है कि जो मसीह कहता है वो तुम करो। तो क्या उस शादी में कोई कमी आपको नजर आई है? नहीं आई। मेहमानों ने इकरार किया कि लोग अच्छी मैं पहले पेश करते हैं, आपने बाद में पेश किया है। इसकी वजह क्या है? उनकी इज्जत में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह कौन है? उसकी वजह मसीह खुदावंद है। क्योंकि जो कोई उसको अपना चरवाहा बना लेते हैं उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती।
हम इंसान हमेशा बढ़ोतरी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा मर्तबा बुलंद किया जाए, हम आगे की तरफ जाएं, हम बुलंदियों पर जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका चरवाहा मसीह नहीं है, हमारा चरवाहा मसीह नहीं है, तो हम किसी भी सरबुलंदी में नहीं जा सकते, हम किसी भी बढ़ोतरी में नहीं जा सकते। अगर खुदा हमारा चरवाहा है, खुदा हमें संभालने वाला है, हम अपने आप को खुदा की भेड़ कहते हैं, तो याद रखें कि हम सरबुलंद किए जा सकते हैं, हम हर तरह की कमी से छुड़ाए जा सकते हैं, हम सरफराज किए जा सकते हैं। अगर हमारे शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ मसीह लिखा हुआ है और मसीह जैसे कोई काम हमारी ज़िंदगी में नहीं है, हकीकी तौर पर हमने मसीह को अपना चरवाहा नहीं बनाया, तो याद रखें, वी आर नॉट डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर हम दावेदार हैं कि हम मसीह को मानने वाले हैं और हम ये इकरार नहीं करते कि खुदावंद मेरा चौपान है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, तो याद रखें कि हम कमियों और घाटों में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। हमारी जिंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में सारा जलाल, सारी कुदरत और सारी हशमत जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए रखें। इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है और दुखों से भरा हुआ है, यानी कि उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाने के बाद भी कोई ना कोई कमी और कोई ना कोई घाटा ज़रूर होता है। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसी खुशखबरी है, जब कभी भी हम उसको अपना चरवाहा बनाते हैं तो वो हमारी जिंदगी से सारी कमियों को, सारे घाटों को दूर करने की कुदरत रखता है। कलीसियाई पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फुकदान है आज हमारे बच्चों में, हमारी बेटियों में, हमारे बेटों में, वो ये है कि हम बजाय इसके कि खुदावंद को अपना चरवाहा बनाएं, हम और कौमों की तरफ अपनी नजर को किए हुए हैं। कुछ दिन पहले जो हालात हुए हैं पाकिस्तान में, आपको पता है, आप जानते हैं। जिस किसी ने भी मसीह खुदावंद को अपना चरवाहा नहीं बनाया और गैर कौमों की तरफ अपना रुख किया है, वो खज्जल ख्वार हुए हैं। उनका अंजाम जो है वो बड़ा जबरदस्त और बेहतरीन दुनिया के सामने आया, और आपने देखा है कि वो हमेशा दुनिया में जो है वो जलील ही हुए हैं। ऐसा जबरदस्त उनका मकाम होता है, क्योंकि हम इंसान है ना, हम समझते हैं कि हम मसीह से जुदा रहकर उसको अपना चरवाहा ना मानकर बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह से जुदा होकर, उस चरवाहे से जुदा होकर, उस चौपान से जुदा होकर जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और कैसा चरवाहा है, कैसा चौपान है। इंसान की हालत नाजिस्त है, इंसान बिल्कुल जो है जमीन से लगा दिया गया है, लेकिन वो चरवाहा ऐसा है कि उसने कोहे कलवरी पर अपनी जान देकर इंसान को अपने बेशकीमत लहू से खरीद लिया। आज हमें अपनी निगाहें मसीह खुदावंद की तरफ लगानी है, मसीह खुदा को जो है वो तकना है, उससे अपना महवर बनाना है, उससे अपना दुल्हा तस्लीम करना है। और मैं कुछ दिन पहले भी ये बात कर रहा था कि हमें अपने गिरजाघरों में मसीही मदरसों की ज़रूरत है, हमें अपने बच्चों के लिए बेहतरीन रहनुमाई की ज़रूरत है, हमें उस चौपान को अपने बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और जब कभी कोई उस चौपान को पा लेता है तो उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहती। मुकद्दस पौलुस ने मसीह को पा लिया, और जब उसने मसीह को पाया तो वो कहता है कि ये सारी दुनिया की सारी चीजें मुझे कूड़ा लगती हैं। ये खुदा का इंतखाब है कि खुदा कब और किसका जो है वो इंतखाब कर ले। और खुदा ने जब उसका इंतखाब किया है, उसने मसीह खुदावंद को पा लिया है, तो क्या उसकी जिंदगी में कोई कमी रही है? नहीं। याद रखें कि दुनिया की बहुत सारी चीज़ें अगर हमारे पास हों और मसीह हमारे पास ना हो तो हम खाली हैं। इसलिए मसीह आज हम सब के लिए बाहें फैला कर खड़ा हुआ है। वो चाहता है कि हम उसकी बाहों में आ जाए, वो चाहता है कि हम उसकी रफ़ाकत में आ जाए।
اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ مجھے دعوت دیں گے تو میں اندر آؤں گا، آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، یعنی کہ وہ ہمیں اپنی رفاقت پہ کر لے گا۔ اور جب کبھی بھی کوئی مسیح کی رفاقت میں ہوتا ہے، ایک ایسے چوپان کی رفاقت میں ہوتا ہے جو چوپان ہماری ساری حاجتوں کو روا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو وہ انسان دنیا میں بہترین نمونہ ثابت ہوتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا انجیل متی، انجیل مرکز، انجیل لوکا، انجیل یوحنا، تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں ہم ان تمام مقدسین سے ان اناجیل کو منسوب کیے ہوئے ہیں؟ اس کی بھی وجہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ان لوگوں نے اپنا چرواہا، اپنا چوپان خداوند یسوع مسیح کو بنا لیا تھا، اور جب انہوں نے اپنا رہنما مسیح خداوند کو چنا ہے تو ان کی زندگیوں میں کوئی کمی نہیں ہے، شہرت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ 2000 سال گزرنے کے بعد بھی ہم انجیل مقدسہ میں ان کا ذکر پڑھتے ہیں۔ مسیح کا چناؤ ہے، جنہوں نے مسیح کو اپنا چوپان تسلیم کیا ہے، وہ کتاب حیات میں اپنا نام درج کروا چکے ہیں۔ متی رسول مسیح کہتے ہیں میرے پیچھے آ جا، مسیح کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مسیح کے پیچھے چلنا شروع کر دیا اور مسیح نے ان کی زندگی میں بہترین کیا۔ زکائی دیکھے، اس نے مسیح کو اپنا چوپان جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ ہاں، دنیاوی دولت اس کی زندگی سے جا رہی تھی جب اس نے کہا کہ میں 6 گنا جو ہے وہ واپس کرتا ہوں، لیکن مسیح اس کی زندگی میں آ رہا تھا اور مسیح نے اس کے گھر میں یہ اقرار کر دیا، یہ اعلان کر دیا کہ آج اس کے گھر میں نجات آئی ہے۔ اگر ہم اس چوپان کو پالیں گے تو ہماری زندگی اس کی نجات سے شاد ہوگی۔ اگر ہم اس چوپان کو اپنی زندگی میں بہترین حصہ دیں گے تو کبھی بھی ہماری زندگی کسی مسائل میں الجھ کر نہیں رہ سکتی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس چوپان کو پالیں جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے رہنما دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے دنیا کو فتح کیا تلوار کے زور پہ، لیکن یہ ایک ایسا چوپان ہے، یہ ایک ایسا چرواہا ہے جس نے دنیا کو فتح کیا ہے اپنا لہو بہا کر، اور آج ہر دوسرے گھر میں آپ کو جو ہے مسیحی ملیں گے، اور مسیح جو ہے ہر دوسرے شخص کے دل میں راج کرتا ہے۔ ہمیں صرف یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا چوپان کس کو بنا رہے ہیں، ہم اپنا رہنما کس کو بنا رہے ہیں۔ کیا ہم کسی ایسی راہ پر تو نہیں ہیں جو راہ ہمیں سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں؟ ہماری بچیوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس راہ پہ چل نکلی ہیں، انہوں نے اپنا رہنما کس کو بنا لیا ہے۔ ہمارے بیٹوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کس کی رہنمائی میں چل رہے ہیں۔ اگر تو آپ کا چرواہا مسیح خداوند ہے تو یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی سے باہر نہیں ہیں، اور اگر آپ کا چرواہا مسیح خداوند نہیں ہے تو آپ ہمیشہ کی موت کے اندر ہیں۔ چرواہا آپ کسی اور کو بنائیں اور دعوے دار آپ ہمیشہ کی زندگی کے ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بہشت میں اپنا بہترین مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مسیح کی رہنمائی میں آنا بہت ضروری ہے۔ چرواہا جو ہوتا ہے اس کی بھیڑیں اس کی رہنمائی میں ہوتی ہیں۔ اگر اس کی بھیڑیں اس کی رہنمائی میں نہ ہوں تو یاد رکھیں کہ بھیڑیں جو ہیں وہ غلط رستے پہ چل نکلتی ہیں، اور مسیح نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اگر ہمارا چرواہا مسیح ہے تو پھر ہم مسیح کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اگر ہمارا چرواہا مسیح خداوند نہیں ہے تو ہم مسیح کے احکامات سے دور ہیں۔ اس کا مطلب ہم ہمیشہ کی زندگی سے دور ہیں اور اس دنیا میں رہنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک شاعر کو میں نے پڑھا، وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں عبرت کے نشان ہیں ہم نے اس کو اپنی عیاشیاں بنائی ہوئی ہیں۔
اس دنیا میں ہم سزا کے لیے بھیجے گئے ہیں. عدن سے ہم کیوں نکالے گئے ہیں؟ سزا کے طور پہ نکالے گئے ہیں. اور اس دنیا میں ہم سزا کے لیے بھیجے گئے ہیں. اس دنیا کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور جو دنیا بنانے والا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کیا ہے، اسے ہم اپنا چرواہا نہیں بناتے. اس لیے ہماری زندگیاں نہ اس دنیا میں بہترین ہوتی ہیں، نہ آئندہ آنے والا ہمارا مقام ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے. مسیح خداوند کی اگر ہم رہنمائی میں چلیں گے تو مسیح نے کہا اس جہان میں 100 گنا حاصل کرو گے. اگر مسیح کو اپنا رہنما بناؤ گے، مسیح کو اپنا چرواہا بناؤ گے، تو اس جہان میں 100 گنا حاصل کرو گے. اور کیا ہم نے پڑھا؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. اس جہان میں 100 گنا، اور آئندہ آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی. وہ بہترین رہنما ہے، وہ آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. کائنات کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر مسیح خداوند آپ کے لیے بہترین رہنمائی کے لیے، آپ کا چرواہا ہونے کے لیے حاضر نہ ہو. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ جب کبھی بھی اس کو پکاریں گے تو وہ آپ کی رہنمائی کے لیے وہاں پر موجود ہے. آپ دیکھیں صلیب پر فردوس بانٹ رہے ہیں، کیسا چرواہا ہے. جب کبھی بھی کوئی اس کی بھیڑ بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، مسیح اسے فردوس بانٹتا ہے. صلیب پر فردوس بانٹنے والا چرواہا میں نے آج تک نہیں دیکھا اس کائنات کے اندر. قید کے اندر اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہو جاتا ہے، ان کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں. ایسا چرواہا کیا دنیا میں آپ کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. مسیح کے جیسی کائنات میں کوئی دوسری شخصیت موجود ہی نہیں ہے جو بر وقت جب کبھی بھی آپ اسے پکاریں وہ آپ کے لیے آن موجود ہو. داؤد کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. خداوند اس کا چوپان ہے، جنگ میں جاتا ہے، ہزاروں پر فضیلت حاصل کرتا ہے. خداوند اس کا چوپان ہے نا، اسے عزت میں کمی نہیں ہو رہی، اسے مرتبے میں کمی نہیں ہو رہی. اور اگر آپ پہلا سیموئیل دوسرا سیموئیل پڑھے تو لکھا ہے کہ خدا نے اس کے سردار کا یعنی کہ اس کے بادشاہ کا تخت اس کو دے دیا. وجہ کیا تھی؟ خداوند اس کا چوپان تھا. اس کی زندگی میں خدا نے کسی قسم کی کمی رہنے نہیں دی. لیکن جب اس نے اپنا چوپان خدا کو نہیں بنایا، دنیا داری کی طرف اپنی نظر کی، تو وہ بھی اس کا بھی کیا انجام ہوا ہے؟ عبرتناک انجام ہوا ہے. خدا کی رفاقت سے دور گیا ہے. ہم بھی جب اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نظر دوہراتے ہیں اور خداوند کو اپنا چوپان نہیں مانتے تو ہمارا بھی انجام برا ہی ہوتا ہے. تب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے شناختی کارڈ پر آکاش مسیح لکھا ہوا ہے اور ہمیں اچھا صلہ ملے. نہیں، پھر اس جہان میں 100 گنا نہیں ہم حاصل کر سکتے، اور آئندہ آنے والے جہان میں ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے. میری بیٹیوں، غور سے سنو اس بات کو. خداوند آپ کا چوپان ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. میرے بیٹو، خداوند آپ کا چوپان ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا. ایک بار اسے اپنا چوپان بنا کر تو دیکھیں، آپ کی زندگی شاد ہو جائے گی. اور اگر آپ اس زبور کی 6 آیت کو پڑھے تو لکھا ہے یقیناً بلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی. یعنی کہ اس بات پر ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ بلائی اور رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. داؤد کہتا ہے یقیناً، مجھے یقین ہے اس بات پر، بلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی. بلائی اور رحمت عمر بھر کیوں اس کے ساتھ ساتھ رہے گی؟ کیونکہ اس نے اپنا چوپان مسیح خداوند کو بنایا ہے. اس نے الکلمت اللہ کو اپنا چوپان بنایا ہے. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. خاندانی طور پر آپ دیکھیں کہ آپ نے کس کو اپنا چوپان بنایا ہوا ہے. معاشرتی طور پر دیکھیں کہ آپ نے کس کو اپنا چوپان بنایا ہوا ہے. زندگی تھوڑے دنوں کے لیے ہے. میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، زندگی تھوڑے دنوں کے لیے ہے. آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے ٹیسٹ کے لیے. وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنا چوپان کس کو بناتے ہیں.
وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنا رہنما کس کو چنتے ہیں۔ آپ ایسی شخصیت کو اپنا رہنما چنتے ہیں جو آپ کے لیے اپنی جان دیتا ہے، یا ایسی شخصیت کو اپنا رہنما چنتے ہیں جو آپ کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس کو اپنا رہنما چنتے ہیں۔ بال کے پجاری 450 ہیں، خدا کا بندہ ایک ہی ہے۔ فضیلت کس کو حاصل ہوئی؟ بال کے پجاریوں کو یا خدا کے بندے کو؟ خدا کے بندے کو، جنہوں نے اس کائنات کے بنانے والے کو، خالق اور مالک کو اپنا چوپان چنا ہے، اپنا راہبر چنا ہے، اپنا رہنما چنا ہے، انہیں فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یوسف کو دیکھیں، یوسف کے بھائیوں کے نزدیک اس کی کہانی کا انت تھا، لیکن یاد رکھیں کہ خدا اس کی کہانی کو شروع کر رہا تھا۔ ہمارا خدا قید میں بھی ہماری رہنمائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اگر ہم اسے اپنا چوپان بناتے ہیں۔ ہمارے لیے بہترین موقع یہ ہے کہ مسیح خداوند ہمارے لیے اپنی باہوں کو پھیلائے کھڑا ہے، اور ہمیں صرف اس کے ساتھ اس کی رہنمائی میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارا رہنما بنے۔ جب وہ ہمارا رہنما ہوگا تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ لیکن اگر ہم بناوٹی مسیحی ہیں، ہماری زندگی میں مسیح کا کوئی عکس نہیں ہے، کوئی عنصر نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ مسیح ہمارا چوپان ہے اور ہمیں کمی نہ ہوگی۔ مسیح کو زندگی میں لینے کی ضرورت ہے، اور آدھا ادھورا نہیں سارا۔ مسیح نے کہا سارے دل سے، ساری جان سے خدا سے محبت رکھ۔ ہمیں سارے دل سے اس سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ آنکھوں کو بند کریں، دعا کریں۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ قادر مطلق، تیری بے پناہ محبت انسان کے لیے زبردست ہے، اور جو کوئی خداوند تجھے اپنا چوپان بناتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں بادشاہت کرتا ہے، اور اس جہان میں 100 گنا اور آئندہ آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ مسیح خداوند کے نام سے کلام کا سنایا جانا، سننا اور بالخصوص اس پر عمل کرنا تیری حضوری میں قبول ہو، یسوع کے نام سے آمین۔